آپ کا نام کیا ہے معاویہ کمپیوٹر؟ میرا نام سید محمد حبان اتاری ہے. ماشاءاللہ. عمر؟ میری عمر 6 سال ہے. ماشاءاللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برتھ یعنی ولادت کب ہوئی؟ صحابی رسول، کاتب وحی، خالد المؤمنین و خلیفۃ المسلمین، صحابی ابن صحابی حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما آلموسٹ 604 یعنی 604 سنہ عیسوی کو پیدا ہوئے. کاتب وحی، صحابی نبی، وہ ہے جنتی میرے معاویہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. ہو گیا جی. اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی ایک ہی معتبر شخصیت ہے جنہوں نے پچھلے سال کچھ ایسی حرکات کی ہیں کہ معاویہ کمپیوٹر کی اصلاح انٹروڈیوس کروائی ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ معتبر شخصیت تو کوئی نہیں ہے. مشہور زمانہ پاپا جانی، باپا جانی. باپا جانی کوئی اہل علم کے ہاں تو ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ یعنی عوام الناس میں تو ایک پرسنالٹی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، لاکھوں میں ان کے مریدین ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اگرچہ وہ یعنی علمی لیول پہ تو ان کا لیول آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے. تو انہوں نے یہ یعنی ایک معاملہ شروع کیا. یہ سر انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے. پاکستان میں سنی شیعہ کنفلکٹ کو ابھارنے کے لیے انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے، جس میں جو بھولے لوگ ہیں وہ اپنے بھول پن میں اس کا شکار ہو گئے. ورنہ وہ جو باپا جانی ہے نا، وہ میں ان کو 81 سے جانتا ہوں، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے. میں خود اس جماعت میں نے یعنی 10 سال گزارے ہیں. آلموسٹ 1990 سے لے کے 2001 تک سبز پگڑی بھی میں باندھتا رہا ہوں. ان کے مزاج میں کہیں یہ بات نہیں ہے. 81 سے لے کے 2018 تک آلموسٹ 37-38 سال تو انہوں نے کبھی اس طرح کے کنٹروورشل ایشوز پہ بات ہی نہیں کی ہے. یہ اچانک ان کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم 2200 مسجدیں بنوا رہے ہیں جو امیر شام کے نام کے اوپر، پھر معاویہ کمپیوٹر، پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن سازی کر رہے ہیں. فیضان امیر معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، صاحب وارثہ حضرت معاویہ، خوبرو خوش ادا خوشنما خوش نقا حضرت معاویہ، مخلص و باوفا حضرت معاویہ، باعمل بے-ریا حضرت معاویہ، باادب باحیا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ. یار آپ معاویہ کمپیوٹر کی بجائے ابو بکر، عمر، عثمان و علی صحابی کو کمپیوٹر جن کی کوئی کنٹریبیوشن ہے دین میں، آپ وہ ان کے اوپر بات کرو. آپ جان بوجھ کے ایک ایسی پرسنالٹی کو لے کے آتے ہو کہ جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو. قرآن تو کہتا ہے آپ کامن ٹرم سے شروع کرو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس ایک بات پہ ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. تو اہل سنت میں کامن پرسنالٹی تو وہ خلفائے راشدین ہیں جن کو مانا جاتا ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں حق 4 یار ہی کہتے ہیں نا. حق 5-6 یار یا حق 10 یار تو کوئی بھی نہیں کہتا. ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہے نا. ہماری مسجدیں جب ہیں تو چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوتے ہیں نا. 4 دروازے ہوں تو 4 دروازوں پہ چاروں نام لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ زبردستی ایک 5ویں بندے کو اٹھا کے ان چاروں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سر زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے. اور ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی کاؤنٹر نیریٹو کریں ان کے اوپر جو یہ کر رہے ہیں. ہم علمی دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی فتنہ اٹھتا ہے، یہ بھی جب فتنہ اٹھا تو میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، جس میں میں نے HD کیمرے میں بریلوی مکتبہ فکر کے بخاری اور مسلم کے ترجمے دکھا کے میں نے بتایا کہ یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ ان شخصیت کے جو کمپیوٹر لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں، ان کے فضائل و برکات تو بخاری مسلم میں اس فارم میں آئے ہوئے ہیں. آپ جو ان کے وہ کارنامے سنا رہے ہیں نا، تو ان کے جو اور بڑے بڑے کارنامے آئے ہیں بخاری مسلم میں، اور یہ کارنامے انورٹڈ کاما والے ہیں، وہ بھی پبلک کو بتائیں نا. تو آپ کنٹروورشل پرسنالٹیز کو نہ اٹھائیں. تو سر وہ دیکھیں کچھ عرصے ہی چلا نا، پھر انہوں نے رجوع بھی تو کر لیا تھا نا. رجوع کیا ہے نا جی. تو رجوع کر کے انہوں نے کہا کہ میں آندہ یعنی اہل سنت میں تفریق سے بچنے کے لیے میں اب آندہ یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا.
ان کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ سچائی پہ مبنی چیز ہوتی نا، بے گناہ بے خطا معاویہ، تو وہ اس پہ سٹینڈ کرتے، سچائی پہ تو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب میں یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا، تو اگر صحیح ہے تو کیوں نہیں لگاؤ گے؟ اچھا یہ بات انہوں نے حضرت علی کے لیے تو نعرہ نہیں لگوایا، بے گناہ بے خطا علی المرتضیٰ علی المرتضیٰ. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. تو یہ کیوں لگوایا ہے؟ تو یہ پیچھے عالمی ایجنڈا ہے یہاں پہ، یعنی اختلاف پیدا کرنے کے لیے. تو ہم تو کہتے ہیں آپ نعرہ لگوائیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر آپ جمع کریں گے. خام خواہ یہ منی معاملات کر رہے ہیں، تو باقی جس کو شوق ہے تو وہ پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے اس کمپیوٹر کے اندر وہ باتیں بھی ایڈ کریں جو ہم نے یہ 5B کے اندر رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ میں 1 گھنٹہ اور بول لوں گا تو آپ کا کمپیوٹر ہی بیٹھ جائے گا. تو آپ کبھی یعنی معاویہ کمپیوٹر کے اوپر آپ نے کچھ کرنا ہو تو وہ میرا آپ وہی جو رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے. اس میں نے کچھ باتیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں، میں آج ریپیٹ نہیں کرتا تاکہ آپ کے سوالات کہیں بیچ میں کھڑے ہی نہ ہو جائیں، رہ ہی نہ جائیں. تو وہ میں ان سوالات کی طرف آتا ہوں، آپ وہ اس میں سے بیان کر دیں، اس میں سے وہ اپنے کلپ اگر بنانے ہو تو اس میں سے کلپ جوڑیں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھو، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا. وہ تو نہ ختم ہونے والی داستان ہے. تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں جی، یہ ہم اس کو سازش سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ نے مجھ سے اوپینین لیا ہے نا، تو یہ ٹوٹلی سنی شیعہ کنفلکٹ کو ابھارنے کے لیے، جس کی وجہ سے پچھلے آپ سمجھ لیں 3 ڈیکیز کے اندر ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے ہیں پاکستان میں، جو مذہبی منافرت پھیلائی گئی ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کی بنیاد کے اوپر. اب جا کے وہ تھوڑا بہت سکون آیا، تو وہ چونکہ سکون آ چکا تھا تو عالمی طاقتوں نے کہا ہوگا کہ پھر بے سکونی کریں. تو اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. بل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کا یہ فتنہ کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ سب سے پہلے بریلوی علماء نے خود ہی مخالفت کی ہے. یہ دیوبند یا اہل حدیث کے کہنے پہ بیک فٹ پہ نہیں گئے سر. یہ دیوبند اہل حدیث تو منار پاکستان پہ بھی چڑھ کے چیخے نا تو وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ نجدی سمجھتے ہیں ان کو. وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں بریلوی علماء کے زور لگانے کے اوپر کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. اور دوسری طرف انہی کے بریلوی علماء نے باقاعدہ مجھے فون کیے کہ آپ نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے. میں نے یہ ویڈیو جو ریکارڈ کروائی تھی نا، یعنی اس کے لیے مجھے ابھارا بریلوی علماء نے تھا. ان کا ہم سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کی ویورشپ زیادہ ہے، آپ کی ایکسپرٹیز اس فیلڈ میں زیادہ ہے، کیونکہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں نام نہیں لیتا، ان کے لیے اپنی مسجدوں میں سروائیول مشکل ہو جائے گی. انہوں نے باقاعدہ مجھے فون کر کے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تو ویڈیو آ چکی ہے، لیکن انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک معاملات کو آپ ذرا احادیث کی بنیاد پہ کریں. دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو کہا کہ ہمارے محدثین یہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے. میں کہ نا سر، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں وہ دفاع کرتے تھے، ہم بتائیں گے کہ وہ دفاع نہیں کرتے تھے. وہ ان کے جو معاویہ کمپیوٹر میں ڈالنے والے کارنامے ہیں نا، وہ کارنامے بخاری مسلم میں لکھے گئے ہیں. وہ سارے کے سارے کارنامے میں نے بتائے ہیں. تو اس میں سے 3 میں نے اصول برکت کے لیے اس میں بیان کیے تھے، صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے. اور میں نے کہا تھا میں بخاری مسلم سے باہر نہیں جاؤں گا، کیونکہ پھر آپ لوگ صحیح ضعیف کے چکر میں پڑ دیں گے.